محترم عزیزوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد جو سنہری جالی ہمیں نظر آتی ہے، وہ سنہری جالی ہمیشہ سے وہاں پر نہیں تھی۔ اس کے پیچھے تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ یہودیوں نے ایک مرتبہ سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو آپ کی قبر مبارک سے چرایا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے بہت منصوبہ بند پلاننگ کی اور کافی حد تک اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی کوششوں کو ناکام فرما دیا۔ تاریخ مدینہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد دو شخص مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کے لیے آئے تھے۔ مسجد نبوی کے پاس ایک مکان انہوں نے کرائے پر لے لیا تھا اور وہ دن بھر نماز اور تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ ان کے معتقد بھی ہو چکے تھے، ان کو نیک سمجھتے تھے، اور وہ کمبخت رات کے وقت اس مکان سے قبر کی مٹی مدینہ سے باہر پھینک آتے تھے اور جگہ برابر کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور شک و شبہ بھی نہ ہو۔ ہفتوں تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے۔ جب ادھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو حق تعالیٰ نے اس زمانے کے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ خواب متنبع کر دیا۔ اس سلطان نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ کے چہرے اطہر پر غم کے آثار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو شخصوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جلد از جلد مجھے ان سے نجات دو۔ خواب میں دونوں شخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھلائی گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر بادشاہ نے وزیر سے خواب کا تذکرہ کیا۔ وزیر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، لہٰذا آپ جلد از جلد مدینہ تشریف لے جائیں۔ بادشاہ فوراً فوج اپنے ساتھ لے کر بہت تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا اور مدینہ پہنچا۔ اس عرصے میں وہ لوگ کافی حد تک سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جسم مبارک کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک دن کی بھی اگر بادشاہ کو تاخیر ہو جاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے۔ چنانچہ بادشاہ نے مدینہ پہنچ کر تمام لوگوں کو جمع کروایا اور مدینہ سے باہر ان سب کی دعوت کی، اور سب کو مدینہ کے ایک خاص دروازے سے نکالنے کا حکم دیا گیا، اور خود دروازے پر کھڑے ہو کر ہر شخص کو غور سے دیکھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ مدینہ کے سب مرد شہر سے باہر نکل گئے، مگر وہ دو شخص ان سب مردوں میں نہیں تھے جن کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ کو سخت حیرت ہوئی اور لوگوں سے کہا کہ کیا سب لوگ باہر آ چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اب کوئی اندر نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اندر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، دو زاہد متقی پرہیزگار اندر رہ گئے ہیں جو نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت میں جاتے ہیں اور نہ کسی سے ملتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تو انہی سے کام ہے۔ چنانچہ جب انہیں پکڑ کر لایا گیا تو بعینی ہی وہی صورتیں تھیں جو خواب میں بادشاہ کو دکھائی گئی تھی۔ بادشاہ نے فوراً پہچان لیا اور ان کو قید کر لیا گیا اور پوچھا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایذا پہنچائی ہے؟ چنانچہ کافی پوچھ تاچھ کرنے کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کے لیے سرنگ کھودی ہے۔ جب بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ سرنگ آپ کے قدم مبارک تک پہنچ چکی ہے۔ بادشاہ نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور سرنگ بند کروا دی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایسا کیا کہ قبر مبارک کے چاروں طرف سے زمین کو پانی کی تہہ تک کھدوا کر اس میں سیسا پگھلا کر بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی سرنگ نہ لگا سکے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مخالفین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر صحیح سلامت ہونے کا پختہ اعتقاد تھا، جس کی وجہ سے کئی سو برس بعد بھی
وہ جسم اطہر کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر ان کو جسم اطہر کے محفوظ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو وہ سرنگ کیوں لگاتے اور اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیتے؟ یقیناً یہ ان ظالموں کی بہت بڑی سازش تھی، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سازش سے حفاظت فرمائی۔ محترم عزیزو، اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ معلومات پہنچ سکیں، اور اسی طرح کے واقعات اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔